نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 85 سے لے کر 87 تک۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے۔ آپ فرما دیں روح میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیے گئے ہو تم علم مگر تھوڑا سا۔ اگر چاہیں ہم تو لے جائیں اس کو جو وحی کیا ہم نے آپ کی طرف، پھر نہ پائے تو اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار یا کارساز۔ الا رحمۃ من ربک، مگر رحمت ہے تیرے رب کی۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ کل اور پرسوں کے درس میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ مکہ کے کافروں نے یہ پروگرام بنایا کہ کچھ سوال حضور سے ایسے کیے جائیں جن کے جواب حضور کو نہ آ سکیں، اور یہ جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں تو ان کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو جائے۔ لیکن سوال کرے کون؟ اب اس کے لیے مجلس مشاورت قائم ہوئی مکہ کے کافروں کی۔ مجلس مشاورت میں یہ طے ہوا کہ مدینہ میں یہود جو رہتے ہیں وہ صاحب علم ہیں، ان سے سوال کرنے چاہیے، اور مشکل سوال وہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ ہم کیسے سوال کریں۔ چنانچہ نضر بن حارث نامی ایک شخص مکہ کا رہنے والا، اس کی قیادت میں ایک وفد مدینہ منورہ میں گیا اور مدینہ میں جا کر یہودیوں سے رابطہ کیا۔ ان سے رابطہ کرنے کے بعد ان سے آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہمارا مقصد ہے کہ فلاں شخص جو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ان سے سوالات ایسے کیے جائیں کہ ان سوالوں کے جواب ان کو نہ آ سکیں، اور پھر ہمیں موقع مل جائے ہم مذاق اڑائیں گے اور ان کی بدنامی ہوگی۔ تو یہودی تو پہلے ہی دین کے دشمن تھے اور حضور کے بھی دشمن تھے، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہود آج بھی اسلام اور مسلمانوں کے کل میں نے یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ ایک ہی اس وقت حکومت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسلامی حکومت ہے افغانستان کی، اس کے بھی درپے ہو چکے ہیں اور وہ ان کو اچھی نہیں لگتی۔ امریکہ ناراض کیوں ہے؟ اس لیے ناراض ہے کہ تم اسلامی قانون کیوں نافذ کرتے ہو، خلافت راشدہ کا نظام کیوں نافذ کرتے ہو۔ وہ ترکی والے نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی خلافت راشدہ کا نظام نافذ کریں گے، وہ نظام لائیں گے، تو وہ بھی اس کو اچھا نہیں لگا، مگر ان کو اچھا لگے یا نہ لگے انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ کی طرف سے کچھ فیصلے ہو چکے ہیں جو ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ کافر کسی دور کا بھی ہو وہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں رہا، اسلام کا بھی خیر خواہ نہیں رہا۔ آج بھی دنیا کے کافر مسلمانوں کو پسند، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ سے کتنی نفرت کرتے ہیں؟ دنیا کے جو کافر ہیں مسلمانوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں؟ آپ کو ان سے نفرت ہے؟ سچی بتاؤ، آپ کو نفرت ہے؟ کتنے نفرت ہے؟ بالکل نفرت نہیں، بالکل۔ اگر کوئی گورا یہاں آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے ماموں کے یا چاچو گھر میں انگلینڈ سے بندہ آیا ہے، آپ دوڑ کے نہیں جاتے ہیں، ملنے کے لیے جاتے ہیں جیسے کوئی بزرگ آیا ہوا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں وہ آئے تھے، وہ
علاج کرنے والے ناک کان کا ادھر سبوریوں کے محلے میں، اب کتنے لوگ جاتے تھے ان کے جا کے ان سے جا کر مراسم کیمپ کرتے کچھ ہمیں شاید لے جائیں گے ساتھ. لوگ جانے کے لیے جیسے جنت میں جانے کے لیے اتنے بےتاب نہیں ہیں، امریکہ جانے کے لیے بڑے بےتاب ہیں، اٹلی جانے کے لیے بڑے بےتاب ہیں. ایسا نہیں ہے؟ ایمان نال دسو جڑے بچے تو ویزا لگ جاوے اٹلی کا، آپ مٹھائیاں نہیں تقسیم کرتے ہیں؟ مبارک نہیں دیتے؟ احسان مبارک ہوئی، ماشاءاللہ بچہ اٹلی پہنچ گیا، ہاں پہنچ گیا جی، اللہ کا شکر جی، اللہ کرم کی، واہ جی میں جنت پہنچ گیا ہوئے. ہم بالکل کسر نفسی کے شکار ہو چکے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں، وہ ہیں جو کچھ نہیں ہے. وہ آپ کے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ ایک کافر آپ کے پاؤں کے نیچے جو مٹی لگتی ہے اس کا مقابلہ نہیں. کیا ہوا اٹلی چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ اگر کوئی بچہ اٹلی پہنچ گیا تو کیا ہو گیا؟ جنت میں پہنچ گیا. اٹلی میں تو رہے گا جو 2-4 سال، پتہ نہیں وہ بھی زندگی ہے یا نہیں ہے، اللہ کو نصیب ہے کہ نہیں ہے، پھر اس نے یہیں آنا ہے. اور نہ بھی یہ ساری زندگی وہاں رہے تو 2-4 سال بعد موت آ جائے گی، 8-10 سال آ جائے گی، 50 سال بعد آ جائے گی، پھر کہاں جائے گا؟ پھر بھی آگے جنت تیار ہے اس کے لیے، اٹلی جانے والے کے لیے. اس لیے اپنے آپ کو یہ مجموعی ایک ہماری فطرت میں داخل ہو گیا. جو یورپ چلا گیا ہم تو کہتے ہیں بہت بڑا سات پتر ستیہ ستیہ امریکہ، واہ جی واہ، بڑی بات ہے. کہاں ہوتے ہیں ساتوں کے ساتوں؟ امریکہ چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ بھائی دنیا کچھ نہیں ہے، اگر دین نہیں ہے ہمارے پاس تو دنیا کے انبار لگ جائیں. کیا ہے؟ ابو جہل کے پاس نہیں تھی دنیا، نمرود کے پاس نہیں تھی، قارون کا خزانہ کتنے اونٹ اٹھاتے، اس کی چابیاں، قارون کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹ اٹھایا کرتے تھے، 300 اونٹ وہ چابیاں اٹھاتے تھے. اب وہ خزانہ کتنا ہوگا؟ مگر اس کی اللہ کے کو قیمت ہے. قارون پر لاد دیا گیا اور اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا، ابھی تک دھنستا جا رہا ہے اور دھنستا چلا جائے گا جب تک قیامت نہیں آتی. یہ دنیا کیا ہے؟ مال دولت کیا ہے؟ پیسہ کیا ہے؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بندے کو اپنی وہ کوئی اچھی چیز ہو تو بیان نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعض دفعہ کرنا چاہیے. میرے دل میں اتنی بھی محبت نہیں ہے پیسے کی، اتنی محبت بھی نہیں ہے. مل جائے الحمدللہ، نہ ملے تو کبھی پیسے کے لیے روئے نہیں یا اللہ مجھے. ابھی ہمارے مدرسے کو بہت ضرورت تھی، اس مہینے کی تنخواہیں نہیں ہیں، پریشانی تو ہے، ذمہ دار میں ہوں. اب میں نے وہ تنخواہیں دینی ہے، کیسے دینی ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں، کس سے قرض لے لوں یا جمعے والا دن اپیل کر لوں یا کیا کروں، اس کے کیا طریقہ. ابھی تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور آپ کو بھی نہیں بتایا. آپ میں سے کسی کو بتایا میں نے؟ کسی سے مانگے؟ اور آج تک بتا دوں میں نے کسی سے یوں مانگی ہوں. ہاں مانگنا، کوئی قرض لینا بری بات نہیں ہے، جائز ہے، لینا چاہیے. حضور علیہ السلام خود لیا کرتے تھے، حضور قرض لے کر پھر آگے دیتے تھے مسکینوں غریبوں کو. اگر میں بھی قرض لیتا ہوں کسی پیسے والے سے تو اس کو خوشی ہونی چاہیے. آپ ویسے تو ہے نہیں ایسے کہ آپ کہیں جی اچھا ایسا مدرسے میں ضرورت ہے تو ہم سارے جمع کریں، 1000 روپیہ جمع کرتے ہیں تو عملے کی تنخواہیں دیں. آپ تو ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو میں نے ترغیب نہیں دی. یہ میرا قصور ہے، آپ کا قصور نہیں ہے. یہ میرا قصور ہے کہ میں نے آپ کو ترغیب نہیں دی ہے. اور یہاں چونکہ بات ہے تو میں کرتا چل رہا ہوں. ایک تو آپ پر عشر فرض ہوتا ہے، یہ دیا کریں، اور آپ اس کو نعمت سمجھیں کہ مدرسہ ہمارے پاس ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. اور آپ کو پتہ ہے ابھی وہ بیٹھے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، ابھی وہ پڑھ رہے ہیں، ابھی سے پڑھنا شروع کیا، 11 بجے دن کی 11 بجے تک پڑھیں گے، پھر آرام کریں گے، ظہر کے بعد پھر اٹھیں گے اور پھر پڑھنا شروع کر دیں گے، عصر تک پھر پڑھیں گے، عصر کے بعد پھر مغرب تک چھٹی ہوگی، مغرب کے بعد پھر پڑھیں گے، عشاء کے بعد پھر پڑھیں گے. سارا وقت ان کا قرآن کھلا ہے اور پڑھیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر آپ پر نہیں آتا، آپ کے گاؤں پر نہیں ہوتا؟ بہت ساری بلائیں اور مصیبتیں جو آ رہی ہوتی ہیں ان درویشوں، جن کو آپ درویش کہتے ہیں، اور درویش درس دا درویش بھی آ جاتا ہے، تو اسی انہوں اپنے برابر سمجھتے بھی نہیں ہو. درویش جا رہا ہے، وہ اور مخلوق ہے، آپ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں نا، لیکن تھوڑا بیٹا بھی اتنے پہنچ گیا تو کی بن گیا؟ درویش بن گیا. سبحان اللہ، سبحان. درویش وہ اللہ بزرگ ہیں، ان کی وجہ سے ہم رزق کھا رہے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے، یہ نیک بچے نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا.
دیکھتے نہیں ہیں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ مدرسے جتنے بھی ہیں ملک بھر میں اور دنیا بھر میں، یہ دنیا والوں کے لیے نعمتیں ہیں۔ جیسے ہمیں نیچے زمین سے آسمان کے اوپر ستارے نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو یہ زمین پر ستارے نظر آتے ہیں۔ مدرسے مدارس جو ہیں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ زمین پر ستارے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ یہودیوں نے کہا کہ بھی سوال ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ تم کر لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کی جواب انشاءاللہ نہیں دے سکیں گے۔ وہ کہنے لگے وہ جواب نہیں دے سکیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے، تم مذاق کرنا، تم خوش ہو جانا۔ چنانچہ سوال کرنے کے لیے وفد جب پہنچا تو انہوں نے آگے سے پکوا دیا، ایک سوال یہ کرنا ہے کہ روح کیا ہے، ایک سوال یہ کرنا ہے روح کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں روح کیا ہے؟ اور جب روح نہ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بابا پھر آگے کہ میرا نام لیندے تو بابے کا نام نہیں لیتا۔ بابا شاہ محمد وہ بھی بابا ہے، سارے ماشاءاللہ ہیں ہمارے بابے۔ کس بابے کا؟ بابے کی اگر روح نکل جائے تو کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ آپ کیا آپ کہتے ہیں بابا اصغر صاحب بیٹھے ہیں، روح نکل رہی تو پھر آپ کہیں گے بابا اصغر بیٹھا ہے؟ پھر کیا کہو گے؟ پھر کہو گے لاش پڑی ہے یا لاش رکھی ہے، لاش کہتے ہیں نا۔ یہ لفظ بھی اصل میں لاش نہیں ہے، اس کو بھی سمجھے، یہ ہے لاش ہے، لاش یعنی یہ کوئی چیز نہیں۔ اب بابا ہے، بابے کی روح نکلے گی تو لاش ہے، کوئی شے بھی نہیں۔ یہ لفظ ہے لاش ہے، کوئی چیز شے بھی نہیں، کوئی اس کی ویلیو نہیں۔ اس کو پھر بابا اصغر کوئی نہیں کہے گا۔ بابا اصغر اس وقت تک ہے جب تک روح اس میں ہے، جب روح نکل گئی تو لاش ہے ہوگی، کوئی شے نہیں ہے۔ اب یہ ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا پہلا سوال یہ کرو، یہودیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ روح کیا ہے، یسألونک عن الروح، ان سے پوچھو روح کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ کرو ذوالقرنین کون تھا۔ تیسرا سوال یہ کرو اصحاب کہف کون تھے۔ یہ تین سوال ایسے ہیں کہ یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ چلو وہاں سے خوش ہو کر بغلیں بجاتے وہ آگے کہ حضور سے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں ہے، اب اللہ کی طرف سے دیکھو، حضور کی خدمت میں ہے تو انہوں نے یہ سوال کر دیے کہ ہمیں آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو بتاؤ ہمیں روح کیا ہے، اگر اللہ کے نبی ہیں تو بتاؤ اصحاب کہف کون تھے۔ آپ جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ اللہ کے نبی ہیں، بتاؤ ذوالقرنین کون تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کل میں بتاؤں گا، کل تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، کل تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اب یہ چلے گئے، کل آ گیا اور اس وقت کہا آپ نے کہا کل جواب دوں گا، جواب دو۔ اب حضور نے اب وہی آئی، وہی کا نزول نہیں ہوا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 15 دن تک اس کی بات وہی نہیں، 15 دن۔ اصل میں اللہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ میں اللہ میں ہوں، میرے اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، میں جس کو چاہتا ہوں کچھ دیتا ہوں، نہیں چاہتا ہوں تو نہیں دیتا ہوں۔ ہمارے جو کمزور ہمارے عقیدے والے لوگ ہیں ان کی بھی اصلاح مقصود تھی نا، یہ کمزوری عقیدے والے لوگ ہر دور میں رہے ہیں تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کل بتاؤں گا، کل آ گئی، پرسوں آ گئی، اگلا دن آ گیا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہی کے بغیر تو آپ بولتے نہیں تھے۔ اب ان کو موقع مل گیا، جیسے وہ چاہتے تھے ویسے انہیں بغلیں بجانے شروع کہتے ہیں دیکھو یہ کہتے ہیں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے نبی ہیں تو ہم نے سوال کیا اس کی جواب نہیں دے رہے۔ اب 15 دن گزر گئے بقول علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، 15 دن گزر گئے، بعد نے یہ بھی کہا مہینہ گزر گیا، وہی نہ آئی تو اب خاصی حضور کو بھی پریشان تو تھی کہ میں نے کہا تھا کل بتاؤں گا، اب کل آ گئی، وہی نہیں آئی۔ حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ وہی آ جائے گی، اللہ مجھے بتا دیں گے میں ان کو بتا دوں گا۔ اب وہی نہ آئی تو جب اس وحی رکنے کے بعد وحی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے جو اللہ کا حکم آیا وہ یہ ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے مدنی کریم یوں نہ کہا کرو کل یوں کر دوں گا، بلکہ یوں کہا کرو إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ اس لیے ہمارے لیے بھی کوئی یہ سبق ہے، اگر کوئی کام کرنا ہو تو کیا کہنا چاہیے؟
وہ ایک شخص تھا، کہتے ہیں تو یہ بات ہی کوئی حدیث قرآن حدیث کی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی کام بھی کرتا تو آج کل بھی لوگوں کی عادت ہے انشاءاللہ نہیں کہتے، اکثر لوگ نہیں کہتے، بعض لوگ کہتے ہیں۔ اس کو مولوی صاحب نے کہا بھی آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یوں ہوگا اور انشاءاللہ نہیں کہتے، انشاءاللہ لفظ کہا کرو۔ اس نے کہا جی تجھے مولوی والی گل کر دو، ہم کوئی بات کریں تو لوگ یہی کہتے ہیں مولوی والی باتیں کرتے ہو۔ تو اس نے کہا، اس کو سفر پیش آ گیا، اس نے گھوڑا وغیرہ خریدنا تھا، گھوڑا خریدنے کے لیے منڈی میں گیا۔ منڈی میں جب گیا تو جب ریل میں سوار ہوا تو کسی نے اس کی جیب کتر دی، پیسے جیب میں ڈال کے گیا تھا، گھوڑا لینے کے لیے گیا یا کوئی چیز سواری لینے کے لیے گیا، تو راستے میں اس کی جیب کترا پہنچا اور اس کی جیب کاٹ لی۔ تو یہ اب پھر رہا ہے منڈی میں، ایک گھوڑا کو دیکھتا ہے وہ پسند نہیں آتا، دوسرا دیکھتا ہے، تیسرا دیکھتا ہے، کوئی پسند نہیں آ رہا، ایک اس کو پسند آ گیا۔ اب یہ اس گھوڑے کے مالک کے پاس گیا، بھی کتنے پیسے لوگے؟ جا کے پیسے طے ہو گئے۔ اب جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا تو جیب تو کٹ چکی تھی، جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسے نہیں تھے، پھر اس کو پچھتا ہوا، افسوس ہوا اور پھر شرمندہ ہوا اور پھر خالی واپس آ گیا۔ اب جب گھر واپس آئے تو اب مولوی صاحب نے پوچھا، ہاں جی بابا جی آپ کل گئے تھے بھینس لینے کے لیے تو کتنے کی ملی اور کتنا دودھ دیتی ہے، کیسی اچھی ملی ہے؟ بابا نے اب کہا انشاءاللہ مولوی صاحب میں یہاں سے جب چلا تو انشاءاللہ گاڑی میں سوار ہوا، انشاءاللہ وہاں ایک جیب کترا آ گیا، انشاءاللہ اس نے میری جیب کاٹ لی، انشاءاللہ میں جب منڈی میں پہنچا تو وہاں میں بھینسیں پسند کرتا رہا۔ اب مولوی صاحب کی سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ انشاءاللہ کیوں کہہ رہے کہ اس کی جیب کاٹ گئی ہے، اس کی جیب کاٹ گئی، پیسے کر گئے۔ انہوں نے کہا اب تم سارا دن بھی کہتے رہو نا انشاءاللہ تو پیسے واپس نہیں آئیں گے، میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ کوئی کام کرنا ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ اس لیے آپ بھی عادت ڈال لیں، کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کا کریں، کسی سے وعدہ بھی کریں تو کہیں انشاءاللہ، اللہ کو منظور ہوا، اللہ کو منظور ہوں۔ کل بھی میں نے کہا تھا اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ کر سکتا نہیں، اللہ چاہے کسی کو فائدہ پہنچانا تھا کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ یاد کر لو، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے ساری مخلوق مل کر بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، ساری مخلوق مل کر بھی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے نفع پہنچا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں انہوں نے سوال کیا، ان سوالوں میں سے ایک سوال کا ذکر میں نے کہا یہاں ہے۔ سوال کتنے کرنے تھے؟ 3 کیے۔ ایک سوال روح کے بارے، دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے، تیسرا سوال اصحاب کہف کے بارے۔ یہاں صرف ایک سوال کا ذکر ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے مدنی کریم آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیں روح میرے رب کا حکم ہے۔ کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جیسے آپ ایک مشینری لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کمرہ تیار کرتے ہیں۔ آپ نے گھاس کاٹنے والی مشین لگانی ہے تو پہلے اس کے لیے کمرہ تیار کریں گے، پھر اس کو فٹ کریں گے، فٹ کرنے کے بعد جب سب کچھ ہو جائے گا پھر آپ کرنٹ دیں گے، پھر بجلی کا کرنٹ دیں گے، آن کریں تو مشین چل رہے گی۔ اسی طرح انسان کو جب اللہ نے بنایا تو پہلے انسان کا جسم بنا، آدم علیہ السلام کے ہاتھ بنے، پیر بنے، پورا جسم بنا، بننے کے بعد پھر اللہ نے روح ڈالی اس میں، آدم علیہ السلام، پھر اللہ نے روح آئے گئی تو اب زندہ ہو گئے، زندگی ہو گئی۔ روح کے بغیر کہتے ہیں لا شے، کچھ بھی نہیں ہے، روح آ گئی تو پھر شے بن گئی۔ روح کے بغیر لا شے، کوئی شے نہیں ہے، روح آ گئی تو وجود بن گیا، جسم بن گیا۔ اب وجود آ گئی تو بابا محمد اصغر ہو گیا، اب بابا بن گیا، کبھی بیٹا تھا اور کبھی اس سے بھی چھوٹا بچہ تھا۔ یہ مرور زمانہ کے ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ تبدیلی آتی گئی۔ پہلے بچہ ہوتا ہے آدمی، 1 دن کا پیدا ہوا، 1 دن کا ہوا، پھر 2 دن کا، پھر 1 مہینے کا، پھر 1 سال کا، پھر 2 سال کا، پھر ہوتے ہوتے جوان ہو گیا، پھر شادی ہوگی عبدالحفیظ صاحب کی، پھر شادی کے بعد اللہ نے پھر بچے دے دیے۔ تو یہ ایک نظام ہے اللہ کا، اور یہ بنا تب جب روح ہو اس میں،
روح زندگی ہے، امر ربی ہے، رب کا حکم ہے۔ تو اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیں محمد کریم میرے رب کا حکم ہے روح جو ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہارے پاس علم ہے نہیں، تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا۔ آپ کے پاس کتنی علم ہے؟ پوچھو کوئی بات، کوئی مسئلہ پوچھ لو، آپ کو تو عشر کا بھی نہیں پتا ہے، آپ کو تو عشر کے مسائل کا بھی نہیں پتا، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا، روزے کے مسائل کیا ہیں، نماز کے آپ بتا سکتے ہیں نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنے ہیں۔ چلو یہ تو پھر بھی مشکل ہے، آپ یہ بھی نہیں بتا سکیں کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، وضو جو ابھی بھی کر کے آپ آئیں، وضو کے فرائض بھی نہیں بتا سکیں۔ ہماری حالات یہ، ہمارے پاس کہاں علم ہے، کسی کے پاس بھی ہے تو تھوڑا سا علم ہے۔ اور میرا اللہ علام الغیوب بھی ہے، علام الغیوب بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے۔ میرے اللہ کا علم کتنا ہے؟ میرے اللہ کا علم یہ ہے، توجہ فرماؤ، اگر کالے رنگ کی چیونٹی ساتویں زمین کے نیچے کالے پتھر پر چل رہی ہے، میرا اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کی جو کھسکساہٹ ہے پاؤں کی وہ بھی سن رہے ہیں۔ آپ چیونٹی کو ہتھیلی پر رکھ لیں اور کان کے ساتھ لگائیں گے، آواز آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ چیونٹی کیڑی دی آواز آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ میرا اللہ وہ جو چل رہی ہے اس کی آواز بھی سنتا ہے، اور میرے اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو اب کیا چاہیے، اس نے ناشتہ کرنا ہے، ناشتے میں کیا چاہیے، اس نے دوپہر کا کھانا کھانا ہے، وہ نہیں کھاتے، چیونٹی نہیں کھاتی، چیونٹی بھی تو کھاتی ہے نا، اس کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو کھانے کو کون دیتا ہے؟ اور کس کو پتہ ہے اس کو اب کھانے کی ضرورت ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ کا علم اتنا ہے کہ اس کی انتہائی نہیں، اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں ان کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ اللہ کی صفتیں لامتناہی ہیں، لامتناہی کا مطلب ہوتا ہے ان کی انتہائی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو یہ مجھے دیوار نظر آتی ہے، دیوار کے باہر کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، یہیں بیٹھا ہوں مجھے پتہ نہیں دیوار کے باہر کیا ہے، بچے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن میرا اللہ جیسے یہاں دیکھتا ہے ایسے زمین میں اور زمین کے نیچے والوں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان والوں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں بات سنتا ہوں، آپ سنتے ہیں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اور میں ایسا بولوں گا تو آپ کہیں گے مولوی صاحب اونچا بولو آواز نہیں آ رہی۔ میرے اللہ نے کبھی یہ کہا کہ عبد الحمید صاحب دل میں نہ بولو؟ اللہ نے فرمایا، ایک صحابی اپنے والد کی شکایت لے کر حضور کے پاس گیا، ایک صحابی باپ دی شکایت کرن، باپ نے پیسے میں نے باپ کو دیے تھے سارے خرچ کر دیے، کہاں گئے مجھے بتاؤ کہاں گئے، سارے خرچ کر دیے۔ باپ نے بیٹے کو سمجھایا اور کہا بیٹا آپ نے جو پیسے مجھے بھیجے تھے وہ آپ کی خالہ پر، آپ کی والدہ پر، آپ کی فلاں پر لگ گئے ہیں، خرچ ہو گئے گھر میں، میرے پیسے مجھے دو۔ اب یہ اس بار میں شکایت لگاتا ہوں حضور کو، جا کر شکایت لگاتا ہوں حضور کو۔ تو باپ پریشان کہ میرا بیٹا عجیب ہے، یہ میری شکایت لگانے جا رہا ہے حضور کے پاس۔ اب یہ چلا گیا شکایت لگانے کے لیے حضور کو، اور باپ پیچھے پریشان بیٹھے، اور باپ نے پھر ایسے اشعار کہے کہ جس نے اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اور میرا بیٹا کل تک میں تجھے پالتا رہا، کل تک تجھے بھوک لگتی تھی میں کھلاتا رہا، آج تو مجھ سے حساب مانگتا ہے، کیسا تو بیٹا ہے آج مجھ سے حساب مانگتا ہے، میں نے تیرے یہ ناز برداشت کیے، یہ برداشت کیے، یہ برداشت کیے، یہ دل میں سوچ رہے تھے، لیکن میرا اللہ تو جانتا ہے یہ کیا سوچ رہا ہے۔ اب جب یہ نوجوان حضور کی خدمت میں پہنچ گیا تو اللہ نے جبریل بھیجا اور فرمایا کہ میرے نبی کو جا کے پہلے ایسے آنے والے سے پوچھیں کہ ابے کو بلا کے آئیں، اور ان کے ابے سے پوچھو کہ جب تیرا بیٹا ادھر آیا تھا تو نے دل میں کیا کہا تھا۔ اب حضور کی خدمت میں پہنچ گیا بچہ شکایت باپ کی لگانے کے لیے، تو حضور نے فرمایا جب ابے کو بلا کے لا، ابے کو بلا کے لایا۔ اب جب اس کا باپ آیا تو حضور نے فرمایا جب تمہارا بیٹا میرے پاس آیا تھا تو نے دل میں اللہ سے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو پہلے بھی مانتے تھے، آپ اللہ کے نبی ہیں، کہ آپ ہمارے اب دل کی باتیں بھی بتا رہے ہیں کہ میرے آنے سے بھی پہلے میرے اللہ نے
تجھے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا تھا، یہ دل میں کیا سوچ رہا تھا۔ تو حضور کو اس نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا، یہ وہ اشعار پڑھ کے سنائے، اس سے حضور کا دل بھی بھر آیا۔ تو حضور نے یہ سن کر فرمایا اس بیٹے کو، انت و مالو کا لابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، اس کی مرضی، جیسے چاہے خرچ کرے اور جیسے چاہے نہ کرے، تو بول نہیں سکتا۔ اولاد پر ماں باپ کا حق ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے علم اتنا وسیع ہے کہ ذرے ذرے کو اللہ جانتے ہیں، ایک ایک بات کو جو دل میں، جو ابھی تک آپ زبان پر نہیں لائے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، جو کل آپ نے زبان پر لانی ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو حضور سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ روح کیا ہے، اور دوسرے سوالات کا ذکر ہے کہ سورہ کہف میں آ رہا ہے، اس میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، اے محمد کریم اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں اس کو جو وحی کیا ہم نے آپ کی طرف۔ وحی کیا ہوا؟ یہ قرآن مجید، اس قرآن کو وحی کیا گیا حضور پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو اس قرآن کو لے جائیں، اگر چاہیں ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا، دیکھا ایک ہوتا ہے چاہنا اور ایک ہوتا ہے اس کے ذمہ لازم ہونا۔ اللہ کے ذمہ کوئی چیز لازم، عقیدے کی بات سمجھ لیں، اللہ کے ذمہ کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ یہ بابا محمد شاہ محمد صاحب نمازی ہیں، نیک آدمی ہیں، اس پر اللہ پر لازم ہو کہ ان کو جنت میں ڈالو، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ابو لہب کا نام جانتے ہیں، ابو جہل کا نام جانتے ہیں آپ؟ اللہ چاہے تو ابو جہل کو جنت میں داخل کر دے، اللہ چاہے تو۔ ابو جہل کو کوئی پوچھنے والا اللہ سے نہیں ہے، کوئی پوچھ سکتا بھی نہیں ہے اللہ کی بات، لیکن اللہ ایسا کریں گے نہیں، ایسا کریں گے اس لیے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، کافر جہنم میں جائے گا۔ لیکن اللہ کو قدرت ہے، طاقت ہے، اللہ چاہیں تو۔ اس بعض فرقے ہیں، ایک فرقہ ہے معتزلہ، ایک ہیں رافضی، اور ایک اور فرقہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض کام اللہ پر واجب ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، وہ جو اس کی مرضی آتی ہے۔ اسی لیے تو کہا اللہ الصمد، اللہ الصمد، سورہ اخلاص آتی ہے نا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، جو چاہتا ہے، یوں نہیں کہ اس کو کوئی مجبور کر دو، جیسے ہماری اولاد ہمیں مجبور کر دیتی ہے۔ آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے کام کرنے کو، لیکن اولاد بعض دفعہ مجبور کر دیتی ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں جی میرا دل تو نہیں تھا پر بچوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ اللہ مجبور نہیں ہوتے، نیک بندے سارے مل کر۔ اللہ کو نبی بھی مجبور نہیں کر سکتے، فرشتے بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اللہ یہ کام کرو۔ وہ تو دیکھو اللہ حضور سے اللہ فرما رہے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو لے جائیں ہم جس کو وحی کیا ہم نے آپ کی طرف۔ آپ کی طرف وحی کیا ہوا؟ قرآن مجید۔ اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو اس کو لے جائیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر ہمارے خلاف آپ کوئی مددگار لے کر ہمارے خلاف بھی کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ الا رحمتم من ربک، مگر رحمت ہے تیرے رب کی آپ پر، ان فضلہ کان علیک کبیر، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر۔ تو اس لیے یہ عقیدہ کی بات ہے اور اس کو یاد رکھ لیں، اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، سارے اختیارات میرے اللہ کو ہیں، جب چاہے جہاں چاہے بارش برسا دے، نہ چاہے تو نہ برسے، اس کو اختیار، جس کو چاہے بیٹا دے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، اللہ کو سب طاقتیں اور قدرتیں، اور اللہ اپنی مشیت کے مطابق جو بھی چاہتا ہے سو کرتا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کو سب اختیارات ہیں، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ کو مجبور کر سکتا بھی نہیں ہے، کوئی نبی اور کوئی ولی اور کوئی فرشتہ بھی اللہ کو مجبور کر سکتا نہیں ہے۔ البتہ اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، انبیاء کی مرضی کے خلاف وہ تب آپ سنتے نہیں رہتے، حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اس تیرا وعدہ سچا ہے، میرے بیٹے کو بچا دے۔ نبی دعا کر رہا ہے، نبی بھی وہ نبی جو 950 سال تک تبلیغ کرتا رہا، اتنا عرصہ مار کھاتا رہا دین کے لیے، وہ نبی دعا کر رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا میرا فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے بیٹے نے غرق کرنا ہے، غرق ہونا ہے، اس نے بچنا نہیں ہے، اس کو غرق کرنا ہے، تو وہ غرق ہو کے رہا۔ اس لیے اللہ جو چاہتے ہیں سو کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹے کے گلے پر چلا رہے ہیں، چل گئی تھی،
اللہ جو چاہے سو ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ کر سکتا نہیں ہے۔ ان سوالوں کے جواب میں سے ایک سوال کا جواب اور وہ بھی اجمالاً دے دیا، قل الروح من امر ربی۔ روح کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ روح امر ربی ہے، بس یہ جواب اجمالی طور پر دے گیا۔ تفصیل طلب بھی انہوں نے تفصیل پوچھی بھی نہیں تھی اور تفصیل بتائی بھی نہیں کی۔ باقی جو دو سوال تھے ان کے جوابات آگے آ رہے ہیں سورہ کہف میں، کہ وہ تفصیل طلب تھے تو تفصیل دی گئی کہ ذوالقرنین کون تھا، کہاں رہتا تھا، کیا کرتا تھا، اصحاب کہف کون تھے، کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، ان کی تفصیلات آگے سورہ کہف میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں بھی ایک عرصے سے بیمار ہوں، میرے اللہ مجھے شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں، جس گھر میں بیماری ہے ان گھر والوں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ساتھیوں میں، نمازیوں میں جو بیمار ہیں یا جن کے گھر میں کوئی تکلیف ہے انہیں بھی یا اللہ شفا عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔